حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت کی جتنی وفادار امت ہے سب جنت میں جائے گی، تو امت محمدیہ کی فضیلت کیا؟ تو رب نے فرمایا اے محبوب بات میری ہو زبان تیری ہو، بات میری ہو زبان تیری ہو۔ سرکار کہتے ہیں اے مولا میں کیا بتاؤں، تو رب کی بارگاہ سے جواب ملا اے محبوب تو کہہ دے کہ جس نے اللہ کے گھر کو دھرتی پر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں بنگلہ بنائے گا۔ اگر تیری امت پانی پر قابو پا لے، پانی مل جائے تو پانی سے وضو کر لے، اگر پانی میسر نہیں تو صرف کہہ دے اپنے دونوں ہاتھ کو دھرتی پر مار کر اپنے رخساروں پر پھیر لے، تیرا امتی مٹی کو اپنے چہرے پر پھیرے گا، میں وضو سمجھ کر اس کی عبادت کو قبول کر لوں گا۔ پتا چلا، معلوم یہ ہوا جنت میں جانے کے لیے پوری رات جگنا ضروری نہیں ہے، اگر جنت میں جانا ہے تو فرض کے بعد عبادت کم کر دے، دل کو صاف اور ستھرا زیادہ کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امتی۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ۔ محفل پر بہار میں حاضر باش لائق صد احترام تمام کے تمام سادات کرام، بزم پاک میں پدارے ہوئے حاجی صاحبان، عمر دراز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، بالخصوص خطیب و امام المرتضی شاہی جامع مسجد سید عابد علی بابا صاحب، مولانا داؤد صاحب،
سید عاشق علی بابا، مولانا مرتضیٰ علی بابا، مولانا ابرار بابا، مولانا مدثر بابا، وقت کی قلت تو نہیں ہے کیونکہ 1400 پہلے مصطفیٰ نے دے دی آج کی رات امت کے نام۔ مگر ہمارے امام سے ہم نے فہرست مضامین سنا کہ اتنے بجے صلاۃ التسبیح ہوگی، بعد میں قبرستان کی زیارت ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ مگر اسلام نے آج کی رات جو جاگنے کے لیے دی آپ کو، تو کبھی سوچا آپ نے؟ کیونکہ بندہ جب جگتا ہے تو بھوک لگتی ہے۔ اللہ نے جاگنے کی رات دے دی تو اسلام نے ہم کو اسی رات میں جاگنے کے لیے اعلیٰ درجے کی نعمتیں دے دی۔ آج کی مختصر گفتگو میں امت محمدیہ کی افضلیت بتانے آیا ہوں۔ امت مصطفیٰ کی کیا شان ہے، اس کا کیا وقار ہے۔ دنیا کے اندر اتہاس کی کتابوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک لمبا انبار لگ سکتا ہے، ایک لمبا ڈھیر لگ سکتا ہے اتہاس کی کتابوں کے لیے، مگر کچھ لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ گجرات کا اتہاس بدل گیا، یو پی کا اتہاس بدل گیا، عرب کا بدل گیا، عراق کا بدل گیا، ایران کا بدل گیا۔ اتہاس میں کچھ ٹکراؤ پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ اتہاس یہ کہہ رہا ہے تو وہ اتہاس وہ کہہ رہا ہے۔ مگر میں نے مفسروں سے سنا ہے پوری پرتھوی پر، پورے بھارت میں سب سے اچھی اور سب سے بہتر اتہاس کی کوئی کتاب ہے، اس کتاب کا نام کل بھی قرآن تھا اور آج بھی قرآن۔ دیکھیے قرآن کا پورا اتہاس اگر آپ کے کانوں تک پہنچا دوں تو ابھی صبح ہو جائے، مگر اشارے میں چلے۔ یہ اتہاس ہے۔ اگلے زمانے کے امتی، اگلے نبی کے امتی جب کوئی بھول، کوئی خطا، کوئی گناہ کرتے تھے اور گناہ اور خطا کی حد بڑھ جاتی تھی تو اللہ ان پر عذاب دیتا تھا۔ جیسے کسی پر ہوا کا عذاب آیا، گنہگاروں کو خدا نے ہوا میں اڑایا اور پہاڑوں میں پٹک پٹک کر مار دیا، یہ قرآن کہتا ہے۔ کسی پر پانی کا عذاب آیا، پوری قوم کو غرق کر دیا۔ کسی پر زلزلہ آیا، کسی پر پتھر کی بارش، کسی پر آگ کی بارش، کسی کی شکل و صورت کو بدل دیا گیا، یہ قرآن کہتا ہے۔ کسی پر ہوا تو کسی پر پتھر، کسی پر پانی، کسی پر آگ۔ پتہ چلا، توجہ، پتہ چلا اگلے نبی کا امتی گناہ پر گناہ کرے، خطا پر خطا کرے تو میرا خدا ان پر عذاب اتارتا ہے، اور امت محمدیہ جب گناہ کرے تو میرا خدا شب برات اتارتا ہے۔ امت محمدیہ گنہگار ہے، گنہگار تھی، گنہگار رہے گی، تو خدا نے عذاب نہیں،
کہیں شب برات کو اتارا تو کہیں شب قدر کو اتارا. میں قرآن سے پوچھتا ہوں اے قرآن تو بتا شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے جو ایک رات جگ جاتا ہے خدا 83 سال کی عبادت کا ثواب دے دیتا. اب شب برات، شب قدر، شب معراج، شب جمعہ، تو ان شبوں سے یعنی ان راتوں سے پتہ چلتا ہے کہ خدا چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے محبوب کی امت جہنم میں جائے. دیکھیے جنت، اللہ یہی چاہتا ہے کہ امت جنت میں چلی جائے، مگر امت آج جنت میں جانے کا آسان راستہ ہے. ابھی اٹھے گی سیدھی چارپی میں چلی جائے گی. کھلا سا کلام، اللہ یہی چاہتا ہے میرے محبوب کی امت جنت میں جائے، مگر ایک جملہ یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں جنت میں جانا کوئی کمال نہیں ہے. جنت میں تو اگلے لوگوں کی امت بھی ہوگی جو اپنے اپنے نبی کی وفادار ہوگی. تو خیر امت کی فضیلت کیا؟ میں مثال دوں، ٹنڈاؤں میں رہتے ہیں تو یہ رہنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کوئی جھپڑی میں رہتا ہے، کوئی کچے مکان میں رہتا ہے، کوئی ایک درجے کے مکان میں رہتا ہے، کوئی بلند درجے کے مکان میں رہتا ہے، کوئی اعلیٰ بنگلے میں رہتا ہے. تو رہنا کمال نہیں، رہتا کہاں ہے؟ تو جنت میں تو سب جائیں گے، امت محمدیہ کی فضیلت کیا؟ تو اللہ نے فرمایا، بولو مچل کر بولو، حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت کی جتنی وفادار امت ہے سب جنت میں جائے گی. تو امت محمدیہ کی فضیلت کیا؟ تو رب نے فرمایا اے محبوب بات میری ہو زبان تیری ہو، بات میری ہو زبان تیری ہو. سرکار کہتے ہیں اے مولا میں کیا بتاؤں، تو رب کی بارگاہ سے جواب ملا اے محبوب تو کہہ دے کہ جس نے اللہ کے گھر کو دھرتی پر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں بنگلہ بنائے گا. تو جتنے امتی وفادار ہیں وہ جنت میں جائیں گے. امت محمدیہ کا وفادار صرف جنت میں نہیں جنت کے بنگلے میں جائے گا. اور خوبی بتاؤں، دیکھیے آپ کو اور خوبی بتاؤ، آپ نے کبھی جانچ نہیں کیا. دیکھیے اگر اسی طرح یہ فضیلت میں بیان کرتا رہوں گا تو ایک لمبا وقت درکار ہے، مگر مجھے جو بات آپ تک پہنچانی ہے وہ پہنچا کے بات کو ختم کروں. آج رات میں کوئی لمبی چوڑی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج رات میں تو وہ لوگ عبادت کریں جنہوں نے ہوش سنبھالا اس دن سے لے کر آج تک ان کی کوئی نماز نہیں گئی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ذرا اشارہ کر کے بات کریں تاکہ انشاءاللہ 11 بج جائیں گے. دیکھیے آپ وضو جانتے ہیں، وضو کسے کہتے ہیں؟ اگلے نبیوں کے زمانے میں وضو تھا، بغیر وضو کے ان کی عبادت قبول نہیں تھی. اور قانون کیا تھا؟ 5 کلومیٹر دور پانی ہے تو وہاں جاؤ، وضو بنا کر نماز کے وقت میں واپس آ جاؤ. پہلے کا مسلمان یعنی امت محمدیہ کے آگے والا مسلمان
مسجد کو چھوڑ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، مسجد کی سین میں بھی نہیں پڑھ سکتا، گھر میں نہیں، بازار میں نہیں، کھیت میں نہیں، نماز پڑھنی ہے تو مسجد میں آؤ۔ اور وضو کے لیے پانی نہیں ملا، اور بغیر پانی کے آپ رہے، آپ وضو نہیں کر سکے، اور آپ سے جو نماز عبادت چھوٹی، آپ گنہگار۔ مگر مصطفیٰ کی امت کو اللہ نے کیسی فیسیلیٹی دی۔ اے محبوب تو کہہ دے، اگر تیری امت پانی پر قابو پا لے، پانی مل جائے تو پانی سے وضو کر لے، اگر پانی میسر نہیں تو صرف کہہ دے، اپنے دونوں ہاتھ کو دھرتی پر مار کر اپنے رخساروں پر پھیر لے، تیرا امتی مٹی کو اپنے چہرے پر پھیرے گا، میں وضو سمجھ کر اس کی عبادت کو قبول کر لوں گا۔ جس کو ہماری بھاشا میں تیمم کہتے ہیں۔ چلو تیمم آیا ہے تو بتا ہی دیتے ہیں تاکہ یہ بھی حق ادا ہو جائے۔ قانون شریعت کے تحت آپ کو میں تیمم کا طریقہ بتاتا ہوں۔ التیمم لرفع الحدث، یا میں پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ ایسے ہاتھ مارے، یہ ہاتھ مارا، اور ایسے ہاتھ دیکھیے، ایسے ہلا دے یوں، ایسے ہاتھ مارا اور ایسے دونوں ہاتھوں کو کر لے، اور ایسے پھر دوسرا ہاتھ مارا، ایسے ہلا دے، اور یہ دیکھیے، بس آپ نے اتنا کیا، وضو ہو گیا ہے۔ نہانے کی بھی ضرورت نہیں، ہو گیا سب۔ میں پوچھتا ہوں پروردگار ایسا کیوں؟ کہا وہ امت ہے، یہ امت خیر ہے۔ اچھا، آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو بہت باتیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے شاید آپ کو یاد نہ ہو، کیونکہ باتیں کرتے کرتے اندر آ جاتے، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ عبادت خانے میں آ گئے ہیں۔ وضو ایک عبادت خانہ ہے، عبادت کی ابتدا ہے، عبادت جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ آپ نے وضو کی فضیلت کو نہیں سمجھا۔ جب ایک امتی نماز کے ارادے سے وضو خانے میں یا وضو کرنے کے ارادے سے وضو کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے، اسی وقت اللہ کے 4 فرشتے اس وضو کرنے والے مسلمان کے سر پر چادر تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے جیسے کوئی راجہ مہاراجہ کی سواری جاتی ہے اور اوپر چادر تان دی جاتی ہے۔ اب راجہ مہاراجہ تو ختم ہوئے، مگر ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی جو دلہن بنتی ہے یا دلہا بنتا ہے، ان کو چادر کے شامیانے کے نیچے لے جایا جاتا ہے۔ جب ایک امتی نماز کے ارادے سے وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ کے 4 فرشتے چادر کو تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور راہ دیکھتے ہیں کہ کچھ بولتا تو نہیں ہے، مگر کچھ بول دیتا ہے تو ایک فرشتہ چھوڑ دیتا ہے، دوسری بات کرتا ہے تو دوسرا چھوڑ دیتا ہے، تیسری بات کرتا ہے تو تیسرا چھوڑ دیتا ہے۔ 4 باتیں کر دی آپ نے، وہ فرشتے چادر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آقائے نامدار فرماتے ہیں کہ تو وضو کرتے وقت صرف اللہ کا ذکر کرتا رہتا اور کچھ نہ بولتا تو یہ 4 فرشتے چادر تان کر کھڑے تھے۔ اللہ اسی چادر میں رحمتیں برساتا ہے، نور برساتا ہے، اور جب امتی وضو کر کر کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے، مولا یہ نور والی چادر کو کیا کرو؟ تو رب کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے، یہ نور والی چادر اس امتی کے اوپر نچھاور کر دے جس نے وضو کرنا شروع کیا تھا۔ خیر چلو، اسی طرح ہر ایک عبادت، مگر ایک بہت زوردار عبادت اور اس کی برکت بتا رہا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ جتنی بھی میں باتیں آپ کو پہنچا رہا ہوں یہ سب حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ایک بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور رکوع کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو اس کے بدن کے جتنے بھی گناہ ہیں اس کی پشت پر، یعنی اس کی پیٹھ پر رکھ دی جاتی ہے گٹھڑی،
پیٹھ پر رکھ دی جاتی ہیں. پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر جو وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ گناہ کی گٹھڑی نیچے گر جاتی ہے. 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت جتنی رکعت ہے نماز پوری کرتا ہے, سلام پھرتا ہے, تو پھر فرشتہ پوچھتا ہے مولا اس کے بدن سے, اس کی پشت سے جو میں نے گناہ نکالے تھے اس کی گٹھڑی باندھی, اب کیا کروں؟ تو رب کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے اب جب اس کی بدن سے گناہ ہٹا دیے ہیں تو ہٹے ہی رہنے دیں. تو کیا مطلب؟ اگلے نبی کے امتی جب نماز پڑھتے تھے تو صرف ثواب ملتا تھا, یہ امت خیر ہے, اس کو ثواب بھی مل رہا ہے, اس کے گناہوں کو مٹا دیا بھی جا رہا ہے. تم اچھی امت ہو. سامعین کرام, آج رات آپ اگر پوری رات نہیں جگے تو کوئی گناہ نہیں, مگر اتنی پیاری روایت آپ کے کان تک پہنچاتا رہا ہوں, امید ہے کہ پروردگار میری بات آپ کے سینے میں متاثر کر دے. اور جتنے سننے والے ہیں شاید ہی کوئی کم نصیب ہوگا کہ اس بات پر عمل نہیں کرے گا. بڑے صحابی, ان کے بیٹے, بہت بڑے صحابی رسول حضرت عمر ابن خطاب کے حوالے سے بات کروں, ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئے, عمر ابن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول بیٹھے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں. تھوڑا کچھ سمے گزرا تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو جس کو جنتی دیکھنا ہو وہ دروازے میں آ رہا ہے. ابھی جنتی جو ابھی دروازے پر آئے گا وہ جنتی, دیکھو جس کو دنیا میں جنتی دیکھنا ہے اسے دیکھیں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے کہ تھوڑی دیر ہوئی ایک بوڑھا آیا ہاتھ میں جوتے پکڑ کر. میں نے اللہ کے نبی کی طرف دیکھا تو سرکار فرماتے یہ جو آیا ہے وہ جنتی ہے. اللہ کے نبی دوسرے دن بیٹھے ہیں اور عبداللہ بن عمر, پھر سرکار فرماتے ہیں دیکھو جنتی آ رہا ہے, اس دروازے پر ابھی جنتی داخل ہوگا. تھوڑی دیر ہوئی ایک بوڑھا آیا ہاتھ میں جوتے پکڑ کر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جنتی ہے. تیسرے دن بھی سرکار نے فرمایا کہ جنتی آئے گا, جس کو دیکھنا ہے دروازے پر جنتی دیکھیں. تیسرے دن وہی بوڑھا ہاتھ میں جوتے پکڑ کر آیا. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اب جس کو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ جنتی ہے تو تحقیق کرنی پڑے گی, جانچ کرنی پڑے گی کہ اس بندے کی رات میں کیسی عبادت ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ جنتی ہے. آنکھ ما زاغ البشر وما طغی, میرے نبی کی وہ آنکھ ہے جس آنکھ سے خدا بھی نہ چھپ سکا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جبکہ خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے, یہ میرے مصطفیٰ کی آنکھیں ہیں. آنکھوں نے فیصلہ کر لیا آنے والا جنتی ہے. عبداللہ بن عمر کہتے مجھے جانچ کرنی پڑے گی کہ رات کی تنہائی میں, رات کے سناٹے میں یہ بندہ کون سی عبادت کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھے. میں نے بھی ایک بہانہ نکالا اور اس بوڑھے شخص کے پاس پہنچا اور جا کر کہا میرے گھر کے اندر ذرا نا اتفاقی ہو گئی ہے, میں آپ کے گھر 3 دن رہنا چاہتا ہوں, میں آپ کے گھر 3 دن رہنا چاہتا ہوں. اس بوڑھے شخص نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے گھر رہ سکتے ہیں. میں گیا اس کے گھر, کھانا کھایا, عشاء کی اذان ہوئی, ہم نے نماز پڑھی. اب میں جانچ کر رہا تھا کہ یہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر میں خانگی میں خفیہ کون سی عبادت کر رہا ہے. مگر وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو گیا تو انہوں نے اپنا بستر لگا دیا اور ان کے قریب میرا بستر لگا دیا, سو گئے. صرف اتنا میں سنتا تھا کہ جب کروٹ بدلتے تھے, پاسا پھرتے تھے تو سبحان اللہ الحمدللہ کہتے تھے. تہجد کا وقت ہوا, اٹھ گئے, مجھے بھی اٹھا دیا.
तहज्जुद पढ़ी, फजर पढ़ी, फिर अपने काम में लग गए। मैंने सोचा कि शायद मैं इनका मेहमान हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए उन्होंने इबादत नहीं की होगी कि मेहमान आया है, चलो डिस्टर्ब नहीं करनी, इसीलिए वो भी सो गए और मुझे भी सुला दिया। मगर दूसरी रात गुजरी, तब भी बिस्तर लगा दिया, सो गए। तीसरी रात आई, बिस्तर लगा दिया, ईशा की नमाज पढ़कर सो गए, फजर के लिए उठे। आने वाले सहाबी कहते हैं, मैं तो इस बात में आया था कि तुम कोई लंबी चौड़ी रात में इबादत करते होंगे, इसीलिए अल्लाह के नबी ने आपको कहा कि ये जन्नती, जिसको देखना हो वो जन्नती, मगर तुम तो बस ईशा की नमाज पढ़कर सो जाते हो, फजर में उठ जाते हो, न कयाम, न रुकू, न सजदा, न तिलावत, न जिक्र, न अस्कार, बस सो जाते हो। उस वक्त वो सहाबी रसूल जवाब देते हैं, हाँ मैं रात को लंबी इबादत नहीं करता। हाय हाय हाय, क्या जवाब दिया, कोई लंबी इबादत नहीं करता, रात में कोई लंबा कयाम, कोई लंबा रुकू नहीं करता। मगर ऐ सवाल करने वाले सुन ले, मेरा दिल इतना पाक है जितना तेरा झब्बा भी साफ नहीं है। मेरा दिल क्लीन है, बिल्कुल मेरा दिल साफ है। इस दिल में न किसी की बुराई है, न किसी का हसद है, न कीना है, न कपट है। तेरे कपड़ों से भी साफ और शफाफ मेरा दिल है। पता चला, मालूम ये हुआ, जन्नत में जाने के लिए पूरी रात जगना जरूरी नहीं है। अगर जन्नत में जाना है तो फर्ज के बाद इबादत कम कर दे, दिल को साफ और सुथरा ज्यादा कर दे। दिल को साफ कर दे। एक आखिरी बात कहकर बात को ख़त्म करते हैं। सामने किराम, अब कितने लोग कहाँ चले गए असर के बाद अब्बा की कब्र पर? कोई असर बात तो कोई मगरिब बात। अरे भैया, अभी नहीं जाने का था आपको तो रात को 1-2 बजे जाने का था। किसी को पुलिस पकड़ने आवे कि मुजरिम है, पकड़ो, तो कहले भाई नेता को बुलाओ, मगर उस गुनाह के अंदर नेता का भी नाम हो तो अरे भाई तू मुझे कहाँ बुलाना है, मैं खुद वांटेड हूँ। तो अंदर जो गया है वो गुनहगार, ढेर सारा गुनाह लेके दफन हुआ और ये गुनहगार मगफिरत करवाने जा रहा है। बाहर वाला जो ऊपर ज़मीन वाला है ना, वो मेरे अब्बा को बख्श दे, मेरी अम्मा को बख्श दे, मेरे भाई को बख्श दे, तो अंदर से जवाब देता है तू चला जा, नहीं तो तेरे लिए मेरा अज़ाब बढ़ जाएगा। अगर तुझे माँ बाप की मगफिरत करवानी है, रिश्तेदारों को बख्शवाना है, तो असर मगरिब के बाद मत जा। कुछ रात अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की तौबा 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 करके चला जा। आज खुदा तुझको माफ कर देगा। मस्जिद से तू माफ होकर चला जा, कब्रिस्तान में जाकर अपने बाप बाप को बख्शवा जा। हम खुद ही गुनहगार वहां गए तो क्या बख्शवाएंगे? अरे हमको पहले पाक होना है। तो एक काम करें, लंबी चौड़ी इबादत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उलमा पुकार कर कहते हैं कि ऐसी रात में जगना है तो एक काम करें, तुम्हारी ज़िंदगी में जो नमाजें कज़ा हुई है उसको दोहराया करें। तुम्हारी जो फ़र्ज़ है तुम पर, उसको दोहराया करें। और कुछ न करना हो तो सिर्फ इस रात में तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, अय अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, अय अल्लाह मेरी खताएं माफ़ फरमा दे, मैंने जानकर अनजान कर जो भी गुनाह किए हैं, मौला मैं आज इसलिए तेरी बारगाह में तौबा कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि तेरे हबीब ने फरमाया है, आज जो मांगता है खुदा अता फरमा देता है। आइए बनी इसराइल के ज़माने का एक किस्सा, तौबा करें तौबा। हम सब गुनहगार हैं, तौबा की आदत ज़्यादा बनाए। अल्लाह के नबी फरमाते जब बंदा तौबा कर लेता है तो ऐसा हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। दूसरा हदीस पाक का मफहूम है कि बंदा जब सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, गोया कि वो ऐसा हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है। आइए बनी इसराइल के ज़माने का एक किस्सा है।
ایک واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے، توبہ کرنے والے کی پوزیشن کتنی اونچی ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں حضرت موسیٰ بھی آتے ہیں۔ ایک سمے ایسا آیا کہ لمبے سمے سے برسات نہیں ہوا، ندی نالوں میں پانی سوکھ گیا، جھاڑ سوکھے جا رہے ہیں، قحط قحط، دکار دکار۔ امتی نے آ کر کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، چلو دعا کریں کہ برسات آ جائے تو اپنا بھی ہو جائے اور سب کا بھی ہو جائے۔ تاریخ اور اتہاس بتاتا ہے حضرت موسیٰ 70,000 امتیوں کو لے کر ایک جنگل میں پہنچے، میدان میں نماز استسقاء دعا مانگ رہے ہیں، مگر اتہاس یہ کہتا ہے حضرت موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں، برسات تو بہت دور، بادل بھی نہیں آ رہا ہے۔ اللہ سے کلام کرتے تھے، مولا میں تیرا نبی بھی ہوں، رسول ہوں، صاحب کتاب رسول ہوں، اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہوں، اے اللہ میری دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ تو رب کی بارگاہ سے جواب ملا، تیرا مرتبہ، تیرا رتبہ تو ہماری بارگاہ میں برابر ہے، مگر 70,000 کو تو لے کر آیا ہے، اس میں ایک ایسا بندہ ہے جو 40 سال سے مسلسل میرے ویرودھ میں ہے، میرا نافرمان ہے، 40 سال کا لمبا پیریڈ گزرا، بالکل میرے ویرودھ کام کرتا ہے۔ کہا مولا اب کیا کیا جائے؟ بولے اس سے نکال دو، تمہارے 70,000 کے مجمع سے اس کو نکال دو، وہ نکلے گا، برسات شروع ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ 70,000 کے مجمع میں اللہ سے عرض کرتے، مولا 70,000 کا مجمع ہے، میرے پاس کوئی ساؤنڈ نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، میرا آواز کیسے پہنچے گا؟ رب کی بارگاہ سے جواب ملا، اے موسیٰ تو بول تو صحیح، بولنا تیرا کام ہے، آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی جگہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، امتی جواب دیتے ہیں کہ موسیٰ کی منہ سے جو بولی نکلتی تھی، جتنے اگلوں کو سنائی دیتی تھی اتنی پچھلوں کو سنائی دیتی تھی۔ آپ نے دوران اعلان کیا کہ 40 سال سے ایک بندہ اللہ کے ویرودھ میں ہے، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، اس کے لیے برسات رکی ہے، وہ باہر نکل جائے۔ اس نے سن لیا کہ یہ تو مجھے ہی کہہ رہا ہے، 2-5 منٹ راہ دیکھی، کوئی دوسرا ہو تو، کوئی دوسرا ہو تو نکل جائے۔ 2-5-10 منٹ راہ دیکھی، کوئی نہیں نکلا۔ اب یہ گنہگار اپنے من ہی من میں سوچتا ہے کہ میں نکلوں گا تو 70,000 جان جائیں گے کہ دیکھو یہ 40 برس سے اللہ کی ویرودھ میں تھا، اب باہر نکلتا ہوں تو رسوا ہو جاتا ہوں، اور مجمع میں بیٹھا رہتا ہوں تو برسات سے محروم رہتا ہوں، اب کیا کیا جائے؟ تو اس بندے نے ایک نیا پلان بنایا، اپنے پاس جو چادر تھی وہ سر پہ اوڑھ لی۔ دیکھو گناہوں کی مغفرت کے لیے کوئی لمبی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، سچے دل کی توبہ کی ضرورت ہے۔ بس چادر اوڑھ لی، ادھر ادھر دیکھا، چادر اوڑھ لی، اپنا چہرہ چھپایا اور اللہ سے کہتا ہے، مولا میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج سے تیرا فرما بردار بن جاؤں گا، تیرا کبھی ویرودھ نہ کروں گا۔ اے اللہ اس 70,000 کے مجمع سے مجھے رسوا ہونے سے بچا لے، اے اللہ معاف کر دے، تو رحمان الرحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ بس اپنے منہ کو چھپایا، روتا گیا اور توبہ کرتا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابھی اس کے نکلے ہوئے آنسو زمین پر بھی نہیں گرے، اللہ نے برسات کو شروع فرما دیا۔ برسات آ گئی، بارش آ گئی، موسلا دھار بارش۔ موسیٰ کلیم اللہ کہتے، مولا وہ تو ابھی نکلا نہیں ہے، یہ آئی کیسے؟ تو نے اعلان کرایا تھا نا کہ اعلان کر دو باہر نکل، وہ نکلا نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا موسیٰ جس کے لیے رکی تھی اس کے لیے آ گئی ہے۔ پروردگار کیسے؟ کہا اس نے منہ چھپا کر توبہ کر لی اور سچے دل سے توبہ کی، اب ایسا گناہ نہیں کروں گا، ایسی خطا نہیں کروں گا، سچے دل سے توبہ کر لی۔ کلیم اللہ کہتے ہیں، مولا اس کا چہرہ تو دکھا، یہ ماڈل کیسا ہے؟
اس کا ماڈل تو دکھا، اس کا چہرہ تو دکھا، وہ کیسا ہے؟ تو رب کی بارگاہ سے جواب آیا، میں تو رحمان و رحیم ہوں، میں تو کریم ہوں، میں تو ستار ہوں۔ جب یہ میرا ویرودھی تھا میں نے اس کا راز نہیں کھولا، اب تو یہ میرا ہو گیا ہے۔ جب یہ میرے ویرودھ میں تھا تو میں نے اس پر پردہ رکھا، اب تو یہ میرا ہو گیا ہے، میں اس کا ہو گیا ہوں۔ حد تو یہ ہے وہ جو کہے گا میں کر دوں گا۔ معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا ہم گنہگار ہیں مگر خدا نبھا رہا ہے۔ اب ہم کو ایسی راتوں میں لمبی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اپنے توبہ کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو شراب سے توبہ کر لے، اگر کوئی جگار کھیلتا ہے تو جگار سے توبہ کر لے، اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو بدکاری سے توبہ کر لے، اگر کوئی سود کھاتا ہے تو سود سے توبہ کر لے، کوئی ماں باپ کو اذیت پہنچاتا ہے تو اس سے توبہ کر لے، جو بیوی کی حق مار کھاتا ہے اس سے توبہ کر لے، اپنے بچوں کی حق ادا نہیں کرتا اس سے توبہ کر لے، پڑوسیوں کی حق ادا نہیں کرتا اس سے توبہ کر لے۔ پتہ چلا آج توبہ کی رات ہے، آج تو توبہ کر لے، رب کی بارگاہ سے جواب ملے گا۔ معافی مانگنا تیرا کام ہے، بخش دینا میرا کام ہے۔ سامعین کرام، ہم ٹیٹسٹ والے امتی ہیں، ہمارا بہت اونچا ٹیٹسٹ ہے، ہماری آبرو بہت اونچی ہے۔ اب ہم ایک کام کریں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کر سیدھے مسجد کے نمازی بن جائے، کعبے کے حاجی بن جائے، غریبوں کا خیال کرتے بن جائے، بڑوں کی تعظیم کرتے ہو جائے، چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہو جائے۔ جب یہ تیری پوزیشن بن گئی تو زمانے کو کہنا پڑے گا یہ آنے والا صرف مسلمان نہیں آ رہا ہے، مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ خوب کی سیرے چمن پھول چنے شاد رہیں، باغ بجاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہیں۔